آج کا مسلمان یہ جملہ بولتا ہے نا کہ جناب دین تو پھیلا حضور کے اخلاق سے تلوار سے تو پھیلا نہیں. بتاؤ جی کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھیں, کوئی سیرت کی کتاب کا نام آپ لیں, آدھے سے زیادہ ہر سیرت کی کتاب جو ہے وہ جہاد کے باب سے بھری پڑی ہے. بتاؤ جی جن بڑے بڑے غازیان اسلام کے نام تسی لیندے نے, لو جی کسی ایک غازی اسلام کا نام آپ لیں. غازی ملک ممتاز حسین قادری, غازی علم الدین 1929 1937, غازی غلام محمد صاحب جیلم والے, پھر غازی مرید حسین, پھر جناب آگے چلو پھر جتنے بھی غازیان اسلام چلے, چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم نے پہ گستاخ کا سر اتارا, پھر حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین ختم نبوت 40,000 تو زائد ختم نبوت کے انکاریوں کے انہوں نے سر اتار کے رکھ دیے. پھر کوئی بھی حضور کا غلام اٹھاؤ, بتاؤ جی تمام غازیان اسلام کو اگر مرتبہ ملا, اگر مقام ملا, غازی ملک ممتاز حسین قادری کو مرتبہ مقام ملا تو حج کی وجہ سے نہیں ملا, عمرے کی وجہ سے نہیں ملا. بتاؤ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ایک حج بھی نہ کیا تھا, ایک عمرہ بھی غازی ملک ممتاز قادری نے نہیں کیا. غازی علم الدین دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا تھا, نہ حج کیا نہ عمرہ کیا. غازی مرید حسین نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا. غازی غلام محمد نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, لیکن قیامت تک ان کے نام کیوں روشن رہے؟ ان کو مرتبہ مقام تسبیح پھیرنے کی وجہ سے نہیں ملا, گدی کی وجہ سے نہیں ملا, جبے کی وجہ سے نہیں ملا. کسی بھی غازی ناموس سے رسالت کو مرتبہ مقام ملا تو وہ محمد عربی کی تلوار کی برکت سے ملا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. دسو جی انسان دی بشریت دا بھی ایک تقاضا ہے نا, بتقاضا بشریت کھانا پینا انسان کے لیے فرض نہیں ہے. اللہ کے رسول دا حکم نہیں ہے کہ کھاؤ, یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں کھانا, پوری زندگی کھاؤ گے نہیں تو مر جاؤ گے, کمزور ہو جاؤ گے. کھانا ہے, لیکن کھانے کی حقیقت کیا ہے؟ کھانا تو حرام کا دانہ نہیں, حلال کا لقمہ کھانا ہے, پہلی شرط ہے. دوسرا ہم تو اسی روزہ رکھے ہوئے تو تسی کہو جی رب کا حکم ہے کہ رب کی نعمت ہے تو رب دی نعمت کا انکار ہو جائے گا, ہم نے کھانا نہیں ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. جس طرح کھانے کا ایک وقت ہے نا, جس طرح نماز کا ایک وقت ہے, اس طرح تسبیح پھیرنے کا بھی ایک وقت ہے. لیکن کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام بدر راستے چلے تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ تسی بدر جاؤ تو اسی پیچھے مسجد نبوی نمازاں نہیں تلانے. یا رسول اللہ ہون تے جناب 17واں روزہ ہے, تسی بدر جاؤ پتہ نہیں کتنے دن لگن گے, 2 دن دے بعد ایسے اتقاف بہ جائیں گے, 10 دیڑے. لیکن سب کو پتا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے.